अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम बनाएंगे, आप सबसे शेयर करेंगे अपने पराठों की रेसिपी। लेकिन उससे पहले मैं जैसे बाहर आई देखा कि सारे लोन का हाल कुछ यूँ था, सारे पत्ते गिरे थे, रात को हुई थी तेज़ हवाएं। अब इसे साफ करने में बहुत मुश्किल होगी, चूँकि हमारे माली हैं उनको। बट खैर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये मैं 2 मिनट में करूँगा। सो ये उनके 2 मिनट का काम। तो यहाँ पर आके देखा कि मामा परांठे बना रही थी, और पिछले दिनों मैंने मामा से बहुत कहा था कि मेरे इस चैनल पे कोई भी रेसिपी नहीं है, तो आज सोचा आपसे शेयर कर दूँ। तो मामा ने मुझे कहा कि चलिए मैं परांठा बनाना सिखा दूँ अलग किस्म का। तो चलिए जी रेसिपी बता देती हूँ। सबसे पहले हमने 2 पेड़े बनाए, फिर इसको बेलन की मदद से हमने बेला। आप हाथों से भी कर सकती, मेरी मम्मा तो हाथों की मदद से कर लेती, बेलन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर इसके ऊपर हमने ऑयल डाला, फिर ये आटा ड्राई, और फिर उसको हमने जो है कट किया बीच में से हाथों की मदद से, और फिर इसका पेड़ा बन गया। अभी हमें बेलेंगे और फिर डालेंगे तवे पे, और बाकी प्रोसेस आप लोग को पता ही क्या करना है, ऑयल डालना है। तो ये थी आज की शॉर्टेस्ट रेसिपी, और बहुत अच्छी। और आप इसको ट्राई करें ना, ये पराठा बहुत अच्छा बनता है, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये थी पराठे की शॉर्ट सी रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और इसके साथ हम बना रहे थे कड़क चाय, और यहाँ हमने पराठा पलटा तो काफ़ी क्रिस्पी था। मैं मामा से यही कह रही थी कि मामा ये वाला पराठा तो मेरा ही है। मामा ने कहा ठीक है आप रख लो, क्योंकि बाकी सब ने तकरीबन नाश्ता कर लिया है। तो ये मेरा पराठा था क्रिस्पी, और इसके साथ मैं खाने वाली हूँ पेशावरी चपली कबाब। तो इतने में मेरी बहन भी आई और मामा से कहने लगी कि आप मेरे लिए भी पराठा बना दे। और वो हालांकि पहले से नाश्ता कर चुकी थी, पर पराठों की खुशबू इतनी अच्छी थी कि वो लोग खुद को रोक ना पाए, और दोबारा से नाश्ता किया। और मैं जितना डाइटिंग करती हूँ, 1-2 दिन खा लूँ तो मेरा वेट जो है वो फ़ौरन बढ़ जाता है। पता नहीं क्यों, कुछ लोगों के साथ जो है वो लकी होते हैं, उनका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ता, और कुछ लोग कुछ भी खा लेना थोड़ा सा भी तो उनका वेट बढ़ जाता है। कमेंट्स में बताएं ऐसा क्यों होता है। ये तो नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। तो इतने में मैं थोड़ा सा बाहर गई थी, और फिर जैसे अंदर आई तो चाय भी पक गई थी, और इधर मैंने ग्रीन टी के लिए पानी भी रख दिया, क्योंकि पराठों के बाद ग्रीन टी भी तो ज़रूरी होती है। तो ग्रीन टी मैं ज़रूर लेती हूँ। और जब कभी मैं चीट डे करती हूँ, तो जो मैं खाती हूँ, तो उसके बाद मैं मामा से ये ज़रूर कहती हूँ, मुझे इतनी टेंशन होती है कि मामा मैंने ये क्या इतनी कैलोरीज में खा चुकी हूँ, ऐसा नहीं मेरा वेट और बढ़ जाए, ये हो जाए। वो मामा कहती है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, खा लो। तो बस 2 दिन की ज़िंदगी है, और डाइट भी करेंगे, लेकिन जो है खाएंगे पिएंगे भी। इसके अलावा यहाँ पर ये कबाब हम पेशावर से लाए थे 1 दिन पहले ही। और पेशावरी कबाब यहाँ पर हमारे जो घर वाले उनको बहुत पसंद है। स्पेशली हम कारिया के कबाब कभी हमने नहीं ट्राई किया ना, हम बाहर जहाँ जाते लाइक लाहौर हो, मुल्तान हो, कराची हो, तो हम वहाँ के कबाब्स नहीं खाते, हम अपने पेशावर के ही खाते हैं, या घर के बने हुए या पेशावर के। तो ये हम अपने साथ लाए थे, सो उसके साथ वो अपने लिए गर्म किए, और ये मैंने अपना कप उठा लिया जो कि अब टूट चुका है। इस ब्लॉग के आखिर में ही मेरी बहन ने जो है ये टूट गया उनकी वजह से, बट क्या करते। और बस यहाँ पर धूप में आके हम बैठ गए, बहुत अच्छी धूप निकली थी, और सब मिलके नाश्ता करते। ये जो कबाब दिख रही है मेरा, इसी के साथ आलू और जो चिकन है उसका सालन है, जो कि इससे पहले व्लॉग में आपने देखा होगा। तो ये भी रात का बचा हुआ है। रात के बचे हुए सालन को हम वेस्ट नहीं होने देते। हम लोग जो है वो उसे सुबह यूज़ कर लेते हैं, और या दोपहर में। तो इस तरह आप भी क्या करें। इतने में हमने नाश्ता किया, और फिर ग्रीन टी हमने ली। लेकिन जहाँ मैं वापस किचन में आई, तो मेरी बहन बना रही थी ये दाने, और जिसे आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, मकई मकई के दाने कहते हैं। तो बस आप लोग जो भी कहते हैं वो कमेंट में मुझसे वो नेम शेयर करें, क्योंकि मैं इसमें गलत होती हूँ, कभी मैं मकई के दाने कहती हूँ, कभी क्या। तो आप लोग मुझे सही नाम इसका शेयर कर दे। बट है जो भी कहते हैं, मैंने और मामा ने ये मकई के दाने बहुत इंजॉय किए। हम लोगों को ये बहुत पसंद है, और धूप में जब टर्न होना और धूप में खड़े हो खाते हुए, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। और इसके अलावा हमारी माली चाचा ने इधर तैयारियां बनाई हुई है, जो कि कुछ स्टार कुछ हर्ट, तो बहुत ही प्रीटी लग रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारे घर में हमारे साथ पौधे नहीं थे, नर्सरी कोई नहीं गया, शिफ्टिंग नए नए आए हैं, तो जो है पौधे वगैरह हम ले लेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट में ये बात ज़रूर बताएं कि यहाँ पर कौन से पौधे ज़्यादा प्यारे लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन डोर है और एंट्री है। तो मुझे सजेस्ट करें भी कि मैं कौन से पौधे लूँ। यहाँ पर बस मामा और मैंने मकई के दाने एंजॉय करने के बाद मामा ने मुझे भेजा कि आप बास्केट ले आओ जो, और उसके साथ कैंची, क्योंकि हमने हार्वेस्टिंग करनी थी। और यहाँ छोटू को भी थोड़ा बहुत मैंने देखा है, छोटू का न्यू साइकिल आया है, और वो बहुत एक्साइटेड है, वो बहुत पसंद है उसको। तो बस यहाँ पर मामा ने हार्वेस्टिंग स्टार्ट की, और मैं बास्केट ले आई थी। तो मामा ने कहा कि पहले सरसों की साग की कर लेते, क्योंकि हमने सरसों का साग है ना, सबको घर में बहुत दिल कर रहा था खाने का।
تو ہم نے سرسوں کے ساگ سے شروعات کی، اور یہاں ماما احتیاط سے ایک ایک جو ہے لیف کاٹ رہی تھی تاکہ ہمارے باقی جو ہے وہ بھی خراب نہ ہو، باقی جو پودے ہیں وہ بھی، کیونکہ سارا تو ہم نہیں کاٹ رہے تھے، کچھ چھوڑنا بھی تھا کیونکہ ایک دن میں تو اتنا ساگ نہیں کھایا جاتا، تو ہم تھوڑا ہی کاٹ رہے تھے۔ تو ماما احتیاط احتیاط سے کر رہی تھی، اور یہ دیکھیں میرے بلو باسکٹ میں ڈال رہی تھی، اتنے پریٹی لگ رہے تھے، اور ساتھ ہی اتنا پیارا موسم تھا نا کہ میں الفاظوں میں کیا ہی بیان کروں، آپ لوگ کو ویڈیو سے ہی اندازہ ہوگا۔ تو یہاں پر جو تھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی، اور اتنا اچھا فیل ہو رہا تھا، صحیح ریلیکسنگ ماحول تھا۔ آپ لوگ سوچیں گے ٹھنڈ ہے اور ٹھنڈی ہوا، لیکن دھوپ بھی تھی تیز، تو اس کے ساتھ اچھا فیل ہو رہا تھا۔ اور جو ہمارا پیچھے سائڈ لون ہے تو اس میں زیادہ تر دھوپ نہیں آتی، جو گارڈن ایریا ہے جہاں پر ہم نے سبزیاں اگائی ہیں تو یہاں پر دھوپ آ جاتی ہے، بٹ جو باقی بیک سائڈ ہے اس پہ آتی ہے، بٹ اتنی نہیں جتنے فرنٹ لون پہ ہوتی ہے۔ تو جو ہوا تھی نا اس سے بہت اچھا فیل ہو رہا تھا۔ سو ماما نے اتنا ساگ کاٹ لیا تھا، بٹ ان سے اور نہیں ہو رہا تھا، بہت زیادہ تک گئی تھی صبح سے، تو میری سسٹر آ گئی ان کی ہیلپ کرنے، میں خود ہی ان کی ہیلپ کر دیتی لیکن مجھے ویڈیو بنانا تھا۔ خیر اس کے بعد ہم نے یہاں مولی نکالی، اور مولی کی غلطی سے میں نے اس کی لیوز نکال دیے تھے، بٹ خیر ماما نے پھر سے صحیح سے نکال دیا اس کے بعد میں نے دھنیا کی ہارویسٹنگ کی، اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکئی کے پودے ہیں، جب بڑے ہوں گے تو اس کی ہارویسٹنگ بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ سرسوں کا ساگ، دھنیا، پودینہ سب کچھ اٹھا کے میں اندر لے آئی کیونکہ اسے واش کرنا تھا ہیلپر نے، اور بس یہاں میں اوپر آئی تو ماما نماز پڑھ رہی تھی، ہم نے بھی نماز پڑھی باقی سب نے۔ اور یہاں پر یہ دیکھیے ہمارے جو نیچے گارڈن ہے نا، تو ابھی یہاں پر میں ہارویسٹنگ کر رہی تھی، ابھی بھی چھوٹو کا سائیکل نیچے ہی کھڑا تھا، اور یہاں ماما کے لیے بیٹی ماما کا ویٹ کر رہی کہ وہ نماز پڑھ اس کے بعد میں پڑھوں۔ اور یہ جو آپ کو گندم دکھ رہا ہے نا، یہ ہم اپنے گاؤں سے لائے ہیں، اور یہ بالکل پیور دیسی ہمارے اپنے جو ہے کھیتوں کا ہی ہے، تو اس کا ہم 4-5 دن رکھتے ہیں دھوپ میں، اور پھر اس کو صاف کرتے ہیں، الگ طریقہ ہے اس کا، اور پھر یہ جاتا ہے باہر، اس کا آٹا بن کے آتا ہے، تو ہم اپنے گھر کا پیور دیسی براؤن جو ہے روٹی کھاتے ہیں۔ تو ابھی تو بہت زیادہ فراڈس وغیرہ شروع ہوئے، امتیاز ہو یا جہاں سے بھی آپ لیتے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں فراڈ ہے، نہ کھایا کریں، اور وہ ڈائٹ میں نہیں کھا سکتے، تو یہ ڈائٹ کے لیے بھی اچھا ہے اور ہیلتھ کے لیے بھی۔ تو اگر میری مانے تو آپ لوگ یہ والی یوز کیا کہ گاؤں سے جو آتا ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ تو یہ میں دیکھ رہی تھی نا، میری بہن باہر گئی تھی، وہ آئی کیوں نہیں، کیونکہ میں نے ان کو کچھ چیزیں لینے کے لیے کہا تھا لیکن وہ بھی نہیں آئی تھی، اور اتنے میں بس میں نیچے آئی جلدی سے، اور اپنے لیے پھر سے ماما کے لیے اپنے لیے چائے بنانے لگی، کیونکہ ہم چائے بہت پیتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو جو بھی ہو۔ اور یہ آئے تھے کوشنز، کچھ کوشنز کے کور میری سسٹر نے آرڈر کیے تھے، یہ مجھے بہت اچھے لگے، بالکل کلچر ٹائپ تھے، میں نے سوچا آپ سے شیئر کر دوں۔ اور یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے آرڈر کیے تھے، لیکن اس کے جو پرائس تھے نا وہ بھی کافی مناسب تھے۔ تو اگر آپ کو پسند آتا ہے تو کامنٹ بیلو آپ سے شیئر کر دوں گی کون سی ویب سائٹ ہے۔ تو اس کے بعد ہم لوگ نکلے واک کے لیے، کیونکہ صبح سے اتنا کچھ کھایا ہوا تھا، اس کو ڈائجسٹ بھی تو کرنا تھا، پانی کا بوتل ہاتھ میں لے کے ہم نکلے باہر، اور بس پورے زور شور سے ہم نے سوچا کہ ڈھیر ساری واک کریں گے، اور یہاں پر ابھی تک کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ دھوپ تھی، لیکن ہم اس لیے نکلے تاکہ ہمیں زیادہ واک کر سکے، اور اس کے علاوہ رات کے لیے ہمارے کچھ اور پلانز بھی تھے، تو ہم جلدی نکلے۔ پھر بعد میں ماما بھی آ گئی تھی کیونکہ ماما گھر میں اکیلی تھی، تو ان کو جو ہے بور ہو رہی تھی، تو ماما نے سوچا کہ ہم بھی آئیں، تو ماما سے ہم پارک میں ہی ملے، اور ادھر ماما نے بھی واک کی، ڈھیر ساری۔ واک از گڈ فار ہیلتھ، تو ضرور واک کیا کرے، آپ کی ایج جتنی بھی ہو نا، آپ 20 کے ہو، 30 کے ہو، 40 کے ہو، لیکن واک کو اگنور نہ ہی کیا کرے۔ تو یہاں پر ہم نے بہت زیادہ واک کی، اور یہ پارک بہت اچھا ہے، یہاں پر کافی سکون ہے، بچوں کے لیے ایک الگ پلے ایریا ہے، بڑوں کے لیے ایک الگ، اور جو سب سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے الگ۔ اور یہاں پر یہ واکنگ ٹریک اتنا بڑا ہے کہ آپ واک کرتے کرتے تک جائیں گے، لیکن یہ ختم نہیں ہوگا، اور یہ یہاں کاریا میں مجھے تو سب سے بڑا پارک لگتا ہے واکنگ کا، باقی مجھے پتہ نہیں، لیکن ابھی تک میں نے جہاں کہیں دیکھا ہے تو یہ سب سے بڑا، اتنا میں نے کبھی نہیں دیکھا، تو اسی لیے ہم پیدل آتے ہیں یہاں پر گاڑی میں بھی آ سکتے ہیں، پیدل بھی، لیکن ہم اس لیے بائی واک آتے ہیں تاکہ ہماری واک بھی ہو سکے، اور جو ہے ہماری واک بھی ہو سکے، اور ہم پیدل آتے، کبھی کبھار گاڑی میں بھی آ جاتے، یہ نہیں، لیکن زیادہ تر ہم ویسے ہی آتے۔ تو ادھر یہ میری ماما ہے ماشاء اللہ سے، وہ واک کر رہی تھی، اور ہم سب نے ڈھیر ساری واک کی، اور اتنے میں اندھیرا ہو گیا، اور ہمیں یہ فیل نہیں ہوا کہ ہم کب آئے ہیں، تو بس ہم یہاں سے جانے لگے تھے۔ ہمارے باقی فیملی ممبرس بھی آ گئے تھے، کیونکہ ہمارے گھر میں جو بچہ تھا اسے لائے تھے کھیلنے کے لیے پارک، کیونکہ اسے پارک بہت پسند ہے، سو وہ ضد کر رہا تھا، میری سسٹر ان کو لائی تھی، تو ہماری ملاقات پارک میں ہی ہوئی۔ تو بس
بس اس کو لے کے ہم واپس چلے کیونکہ اندھیرا ہو رہا تھا اور رات کے اندھیرے میں جو ہے بچوں کا باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے، تو ماما نے کہا چلے واپس چلتے ہیں۔ تو ہمارے بھائی ہمیں لینے کے لیے آئے تھے اور یہ انہوں نے اچھا کیا تھا کیونکہ ہم بہت تھک چکے تھے، ہم نے آج بہت زیادہ واک کی تھی اور یہ خوبصورت نظارہ میں نے سوچا کیپچر کر دوں، بہت ہی پریٹی لگ رہا تھا۔ اور بس الحمدللہ ہم گھر پہنچ چکے ہیں، ویسے اتنا اندھیرا نہیں ہوا لیکن ہم جلدی سے آنا چاہتے تھے کیونکہ بچہ تھا ساتھ میں۔ گھر آنے کے بعد میں نے نارنج اور اس کے ساتھ امرود کاٹے اور اس امرود کی وجہ سے میرا پیٹ کافی جو ہے پھر درد کر رہا تھا۔ اور یہ ہے صبح کے کٹا ہوا ساگ جو کہ ماما بنا رہی تھی اور مجھے دیکھ کر کافی خوشی ہوئی۔ ساتھ ہی ماما بنا رہی تھی جوار کی روٹی اور دہی پکوڑا، دہی نہیں سوری کڑی پکوڑا، تو وہ بنا رہی تھی اور گھر میں سب کو پسند ہے کیونکہ ہم سبھی ویجیٹیبل لور ہیں۔ آپ لوگ بتائیں کون کون ویجیٹیبل لور ہے؟ جب کبھی میں انڈین اسٹریٹ فوڈ دیکھتی ہوں یا ان کے کھانے تو وہ زیادہ تر ویجیٹیبلز بناتے ہیں، تو مجھے تو بہت پسند ہے اسی لیے ان کے کھانے، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ماما بائی کے لیے کبابز بنا رہی تھی، ہم 4-5 ڈبے پشاور سے لائے ہیں، فریز کیے ہم نے، تو بائی نے صبح نہیں کہا تھا، بائی نے کہا کہ میں کبابز کھاؤں گا تو ماما نے ان کے لیے گرم کیے۔ اور ساتھ ہی ہم مٹر اور چکن کا سالن جو ہے وہ بنا رہے تھے۔ تو یہ تھا ہم سب کا رات کا کھانا، اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور کچھ بھی تھا، سیلڈز وغیرہ، اور یہ سارا ماما نے ادھر گرم کیا اور پھر ہم سب نے مل کر ٹیبل پر کھایا۔ ادھر گرم گرم روٹیاں بھی ساتھ ساتھ بن رہی تھی، تو یہ دیکھیے مکئی کی روٹی الگ سے، جوار کی روٹی الگ سے، ساتھ ہی سیلڈز اپنے گھر کے جو ہے ہمارے اپنے گارڈن کے، ہم باہر سے نہیں لائے، اور یہ بس ماما میرے لیے ڈال رہی تھی، میرے ماما نے ساتھ ہی کھایا ایک ہی پلیٹ میں، اور اس سے برکت ہوتی ہے، تو ہم سب مل کے کھا رہے تھے ٹیبل پر۔ اور یہ گرین چٹنی یہ بھی اپنی کھیت کی بنی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی یہ مٹر کا سالن تھا جو کہ میری بہن کھا رہی تھی، سو اس کے ساتھ میں تھوڑا بہت ٹیسٹ کیا۔ اور یہ دیکھیں جوار کی روٹی کی خوشبو ہی الگ ہے، کبھی ٹرائی کریں نا ساگ کے ساتھ تبھی آپ کو پتہ چلے گا۔ اور یہ گرین ٹی بھی پہلے سے ہم نے بنی ہوئی رکھی تاکہ ہم کھانا کھائیں گے تو تب تک یہ ٹھنڈی بھی ہو جائے گی تو ہمارا کھانا ڈائجسٹ ہو جائے گا، صبح سے کھایا اتنا کچھ ہے تو وہ بھی تو ڈائجسٹ کرنا ہے۔ بس لاسٹ میں بنائے پاپ کارن کیونکہ ہم نے مووی دیکھنے کی کل بھی ہم نے جو ہے سوچا تھا اور پھر نہیں دیکھی، تو آج تھی مووی نائٹ فیملی کے ساتھ۔ یہ تھا آج کا خوبصورت سا بلاگ۔